آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے قیام کے مقصد کے بارے میں، کہ جو ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی ہے اس کا قیام کیوں ہوا تھا، یعنی کیوں اسے قائم کیا گیا تھا اور اس کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا۔ تو چلیے اپنی جو ویڈیو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ٹرانسلیشن کی تعریف کے بارے میں، کہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ تو ٹرانسلیشن جو ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے یا پار لے جانا کے ہیں۔ عربی، فارسی اور اردو لغات میں اس کے معنی دوسری زبان میں نقل کلام، تفسیر و تعبیر، دباچہ اور کسی شخص کا بیان، تذکرہ درج ہیں۔ فارسی اور اردو میں یہ لفظ عربی کے ذریعے سے آیا ہے۔ لاطینی زبان کے ادبیات جب عربی زبان میں منتقل ہوئے تو عرب والوں نے لفظ ٹرانسلیشن کے لیے ترجمہ کا لفظ ایجاد کیا۔ ترجمہ وہ فن ہے جس کے ذریعے سے ایک قوم دوسری قوم کے ذخیرہ علم و ادب سے واقف ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کے قیام کا مقصد۔ اس کو جو قائم کیا گیا اس کا مقصد کیا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا تھوڑا سا جو تاریخی پس منظر ہے اس پر بات کریں اور اس کو جانیں۔ تو 19ویں صدی کو ہندوستان کی ثقافتی تاریخ یعنی کہ ترقی کا ایک اہم باب کہا جاتا ہے۔ یہ عہد تبدیلی کا تھا، اس میں ذہنی، تہذیبی اور ثقافتی تبدیلی کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی انقلاب کا بھی زمانہ تھا، کیونکہ پلاسی کی لڑائی کے بعد انگریزوں نے درمیانی ہندوستان اور صوبہ جات اودھ کی سیاسی ناکہ بندی کا کام بڑی تیزی سے شروع کر دیا تھا، جبکہ سلطنت مغلیہ کی شمعیں جھلملا رہی تھیں اور انگریزی حکومت کی بنیادیں دن بدن مضبوط ہو رہی تھیں۔ نتیجتاً 1803 میں لارڈ لیک کی فوجیں فاتحانہ پرچم کے ساتھ دلی تک پہنچ گئیں اور پھر انگریزوں نے شاہ عالم کو اپنے قبضے میں لے لیا، جبکہ شاہ عالم کی حکومت پالم تک تھی، مگر اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی حکومت سمٹ کر قلعے کی چار دیواری تک رہ گئی تھی۔ مگر پھر رہی سہی یہ بساط بھی 1857 میں درہم برہم ہو گئی۔ فورٹ ولیم کالج 1800 میں صاحبان نو امواج کو اردو پڑھانے کے لیے قائم کیا گیا تھا، اسی لیے وہ صرف زبان دانی کا کالج ہو کر رہ گیا اور اس کا اثر بھی طرز اسلوب کی مدد سے آگے نہ بڑھ سکا۔ یعنی کہ جو فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا 1800 میں کلکتہ میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو وہاں پر نئے جو انگریز افسران ہوتے ہیں اس کو ہندوستانی جو ادب ہے، تاریخ ہے، یہاں کی زبان ہے، اس سے روبرو کرانا، تاکہ وہ یہاں پر اور اچھے سے حکومت کر سکیں۔ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، تو وہ کیا تھا، ایک زبان دانی کا جو کالج ہے صرف زبان سکھانے تک ہی محدود رہ گیا۔ اس کی مخاطب ہندوستان نہیں انگریز تھے، یعنی کہ ہندوستانیوں کا اس سے زیادہ کچھ لینا دینا نہیں تھا، انگریزوں کا تھا۔ تو دلی کالج ہندوستانیوں کی ترقی کے لیے قائم کیا گیا تھا اور اس کا اصلی مقصد ان کو اردو کے ذریعے یورپی علوم سے روشناس کرانا تھا۔ اس لیے ایک نئی فضا اور ایک نئی ششش جہت پیدا کرنے میں دلی کالج نے فورٹ ولیم کالج کے مقابلے پر زیادہ گریا قدر خدمات انجام دی۔ جہاں تک دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کا تعلق ہے تو یہ سوسائٹی 1842 میں قائم ہوئی اور غدر سے پہلے تک اس نے تقریباً 117 کتابیں ترجمے اور تصنیف و تالیف کے ذریعے تیار کر لی تھیں۔ ان کتابوں کی تیاری میں علمی اصطلاحوں کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے جو اصول ملحوظ رکھے گئے تھے وہ آج بھی ہمارے لیے شمع راہ بن سکتے ہیں، مگر افسوس کہ دارالترجمہ حیدرآباد نے ان متوازن اصولوں کا خاطر خواہ خیال نہ رکھا جس کی بنا پر اردو ترجمے کی روایت میں آگے چل کر بے رخی آ گئی اور انگریزی اصطلاحات
کے مماثل کے نام پر بھاری بھرکم عربی اور فارسی الفاظ نے ہمارے ترجمے کی افادیت کو مجروح یعنی کہ زخمی کر دیا۔ یعنی کہ جو ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے جو اصول قائم کیے تھے کہ ان اصولوں پر جو ہے ترجمہ کیا جانا چاہیے، وہ کہیں نہ کہیں جو دارالترجمہ حیدرآباد ہے اس نے پیچھے چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب ترجمے کا کام آگے چل کر انجام دیا جانے لگا تو فارسی اور جو عربی ہیں وہ الفاظ زیادہ اردو ترجمے میں آ گئے، بجائے یہ کہ آسان زبان کا استعمال کیا جاتا۔ یہ ہے کہ ترجمے کی دنیا میں دلی کالج اور دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی پیدا کردہ فضا کو جو پہنچ ہے وہ کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کو فروغ دینے میں جن لوگوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں ان میں، یعنی کہ جنہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں ماسٹر بوتھرو، منشی کریم الدین، مولوی ذکاء اللہ، پنڈت رام چندر، پنڈت رام کرشن، ماسٹر بھیرو پرساد، پیارے لال ہردیو سنگھ اور ڈاکٹر ضیاء الدین کے نام قابل ذکر ہیں، اور ماسٹر چندر اور مولانا صہبائی اس انجمن کے رہنما تھے۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس انجمن نے جو مفید یعنی کہ فائدہ مند کتابیں شائع کیں وہ طلباء کے بہت کام آئیں، اور ان کے دیکھا دیکھی آگرہ اور لکھنؤ بھی اس طرح کی کتابیں شائع کرنے کے لیے ادارے قائم کیے گئے۔ ایسی بہت ساری کتابیں انڈیا آف لنڈن کی لائبریری میں موجود ہیں، یہاں سے شائع کی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے اردو ادب اور خصوصاً اردو نثر کا دامن وسیع کرنے میں جو اہم خدمت انجام دی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے 18ویں صدی سے نصف اول میں اردو زبان میں طرح طرح کے مضامین اور موضوعات پر مختلف کتابیں شائع کر دیں، اور اسی روایت نے آگے چل کر اردو نثر کی روایت کو اتنا فروغ دیا کہ بقول مہدی آفادی یہ کل کی چھوکری یورپ کی بڑی زبان سے آنکھ ملانے کے لائق ہو گئی۔ دلی ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی کی تالیفات اور ترجمہ سے کچھ اہم کتابوں کے نام ذیل کی فہرست میں پیش کیے جاتے ہیں، جس میں پہلا ہے تاریخ انگلستان، جو کہ خلاصہ ہے تاریخ گولکنڈہ اسمتھ کا، دوسرا ہے تاریخ یونان، تیسرا تاریخ روم، رامائن، مہابھارت، دھرم شاستر، ساتواں اصطلاح اصول حساب وغیرہ۔ اسی طرح کیمسٹری کے اصطلاحات کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ تمام اصطلاحات کو ہو بہو مناسب ہوگا، البتہ کیمیائی عناصر جن کے نام اردو میں موجود ہیں وہ ویسے ہی رہ جائیں گے، لیکن مرکبات میں انگریزی نام ہی رہے، جیسے ہائیڈرو سلفیورک، جو کہ اصطلاحی الفاظ کے مادے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں آنے میں مشکل نہ ہوگی۔ دیگر چیزوں کے تراجم جیسے درختوں کے نام رکھنے کا بتایا گیا ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے جو اصول متعین کیے ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ اس سوسائٹی کے کارنامے ادب کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھنے لائق ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہات کی گنجائش نہیں ہے کہ اس سوسائٹی کے قیام سے قبل اردو زبان دکن اور دلی میں ترقی کی کئی منزلیں طے کر چکی تھی، لیکن جہاں تک نثر کا تعلق ہے تو یہ اس وقت ابتدائی حالت میں تھی جبکہ فورٹ ولیم کالج کے ادیبوں نے کچھ کام انجام دے دیا تھا۔ باوجود اس کے یہ کام محدود اور ادھورا تھا، سوائے آرائش محفل تاریخ شیر شاہی یا تاریخ نادری کے یا دو ایک تذکروں کے، اور جو کچھ بھی لکھا گیا افسانوی قسم کا تھا۔ مختصر یہ کہ سوسائٹی کے قیام کا جو مقصد تھا کہ کتابوں کی تالیف اور ترجمے کے ذریعے ہندوستانی زبانوں کو ترقی دی جائے، اس میں وہ کامیاب رہی۔
تو اس طرح آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ ورناکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی نے جو ہے کس طرح دلی کالج سے جب وہ قائم ہوئی سن 1842 میں، تو پھر اس کے بعد اس نے جو تراجم کے کام ہیں وہ کیسے انجام دیے، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ جو سوسائٹی قائم کی گئی وہ یہاں کے جو لوگ تھے، یعنی کہ جو بھارتی لوگ تھے، ان کو یوروپی جو کلچر ہے وہاں سے روشناس کرانے کے لیے ان کتابوں کو بنایا گیا، اور اس کے لیے بہت سے جو اصول ہیں وہ بھی قائم اس سوسائٹی نے کیے کہ اگر تراجم کیے جائے تو اس کے لیے کیا کیا جو اہم باتیں ہیں اس کا دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت